But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. خواتین حضرات السلام علیکم۔ نقشے پر رہو گئی یا تاریخ کی کتابوں میں، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا، یہ فلمی ڈائلاگ جیسا جملہ اور وہی لہجہ، لیکن یہ جملہ خطے کے تقریباً 2 ارب لوگوں پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ الفاظ کی اہمیت اس کے بولنے والی شخصیت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ اگر یہ دھمکی آمیز بات کوئی عام شخص کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جملہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے ملک بھارت کا آرمی چیف کہہ رہا تھا، تو یہ ایک خوفناک صورتحال میں تبدیل ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں۔ بھارتی آرمی چیف جنرل اپیندر دویدی نے کہا کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ نقشے پر قائم رہنا چاہتا ہے یا تاریخ کی کتابوں میں۔ 15 لاکھ کی فوج کے سربراہ کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر نوجوان ذہنوں پر اس کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اصل فکر کی بات یہ ہے کہ ایسی زبان اب بھارت کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ جب ایسے بیانات پر لوگ تالیاں بجاتے ہیں تو کم عمر کے بچے اور نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ شاید کسی سینما ہال میں چلنے والی کوئی ایکشن فلم ہے، حالانکہ جنگ کا اصل مطلب صرف خون، بربادی اور مائیگریشن ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لیڈر خود ہی عوام کی بیجا توقعات کے یرغمال بن جاتے ہیں اور پھر وہ عوامی دباؤ میں آ کر ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جنہیں تاریخ میں کبھی معافی نہیں ملتی۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ملک چلے گا ہی نہیں، یہ تجربہ ناکام ہو جائے گا۔ 78 سال سے زیادہ گزر گئے اور پاکستان آج بھی قائم ہے۔ 1965 کی جنگ ہوئی اور پاکستانی فوج نے دشمن کو روکا۔ 71 کی سازشوں اور غداریوں اور بیرونی مداخلت کے باوجود یہ قوم آج بھی متحد ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی قوم سے زیادہ قربانیاں دی، اپنے بچے اور جوان قربان کیے، اور مئی 2025 میں جب بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات ضروری سمجھنے کی بات ہے کہ فوجی افسر سخت بیانات دیتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کا فوجی سربراہ مضبوط لہجے میں بات کرے۔ بھارت اور پاکستان دہائیوں سے لڑتے آئے ہیں اور اس لڑائی میں دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے، لیکن بہت سے مسائل نے خاموشی سے پورے خطے کو خطرات سے دوچار کر رکھا ہے۔ گلیشیئر پگھل رہے ہیں، دریاؤں میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، موسم ہر سال پہلے سے زیادہ خطرناک ہو رہے ہیں، مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، خوراک کا بحران آہستہ آہستہ شدت پکڑ رہا ہے، فضائی آلودگی شہروں کو زہر کی طرح ڈس رہی ہے۔ ہمالیہ کے گلیشیئر یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے پاکستانی رہتے ہیں یا بھارتی، سیلاب جھنڈا دیکھ کر نہیں آتا، خشک سالی پاسپورٹ نہیں مانگتی، بھوک پاکستانی اور بھارتی بچوں میں فرق نہیں کرتی۔ یہ مسائل اصل دشمن ہیں، ان سے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں، علم، محنت اور آپس میں سمجھداری چاہیے۔ بھارت بڑا ملک ہے، آبادی میں بھی، رقبے میں بھی اور معیشت میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس حقیقت سے موڑنا سمجھداری بھی نہیں، لیکن بڑے ملک اپنے پڑوسیوں کو مٹانے کی دھمکیاں دے کر بڑے نہیں بنتے۔ پاکستان نے 2025 مئی میں دنیا کو دکھا دیا کہ یہ ملک اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ یہ قوم دباؤ میں بکھرتی نہیں، دھمکیوں سے گھبراتی نہیں اور جھکتی بھی نہیں، لیکن بھارت کی قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہر دن نئی لڑائی ڈھونڈنی ہے یا امن سے رہنا ہے۔ 21ویں صدی میں کامیابیاں صرف فوجی طاقت سے نہیں حاصل کی جائیں گی، یہ بات جتنی جلد سمجھ لی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا بدل رہی ہے، جو قوم علم میں آگے ہے وہ ترقی میں بھی آگے ہے، جو ملک اپنے نوجوانوں کو ہنر دیتا ہے وہ مستقبل میں طاقتور ہوتا ہے۔ جنرل دویدی نے پوچھا کہ پاکستان نقشے پر رہے گا یا تاریخ کی کتابوں کا حصہ بنے گا؟ ہمارا جواب 2 ٹوک ہے، پاکستان کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں کی کمی نہیں رہی۔ 78 سالوں سے بھی زیادہ ہر طرف سے کوششیں کی جاتی رہی، لیکن پاکستان آج بھی نقشے پر قائم ہے۔ ہاں، پاکستان کی تاریخ کتابوں میں رہے گی، لیکن ایسی قوم کے طور پر جس نے ہر مشکل میں اپنی زمین کا دفاع کیا۔ سوال یہ نہیں کہ کون نقشے پر رہے گا، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا وراثت چھوڑ کر جائیں گے، نفرت، ڈر یا علم اور امید؟ کیا ایسا خطہ جہاں ہمیشہ جنگ کے خطرات موجود ہوں، یا ایسا خطہ جہاں لوگ اختلافات کے باوجود مل کر مسائل کا حل تلاش کریں؟ پاکستان کی قوم اس فیصلے کے لیے ہمیشہ تیار رہی ہے۔ یہ قوم دشمن کا بھی مقابلہ کرنا جانتی ہے اور امن کی قدر بھی کرتی ہے۔
کیونکہ پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں ہے، یہ کروڑوں انسانوں کی امید کا نام ہے، اور امید کبھی مرتی نہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔